الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے دنیا میں تارک قرآن ہو کر. میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، گزشتہ دنوں عالم اسلام کے عظیم رہنما مسلمانوں کے لیے امید کی کرن، جرت، بہادری، دلیری کی نشانی، فلسطین کے مسلمانوں کی قیادت کرنے والے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی وجہ سے سارے مسلمانوں کا دل رنجیدہ ہے. مسلمان ایک کرب سے گزر رہے ہیں، تکلیف سے گزر رہے ہیں. جس قدر کوئی مسلمان حساس ہے، اسی قدر اس کی طبیعت پر یہ واقعہ پہاڑ بن کر ٹوٹا ہے. اس واقعے کا دل پر، دماغ پر ایک بوجھ محسوس کر رہا ہے، اور مسلمانوں کی حالت زار ہے آج کے دور میں کہ پوری دنیا میں مسلمان تعداد میں کم نہیں ہیں. مسلمانوں کے علاقے، مسلمانوں کے حکمران
دنیا میں دنیاوی لحاظ سے کسی سے پیچھے نظر نہیں آتے، لیکن اس کے باوجود آج جب ہم دنیا کا نقشہ دیکھتے ہیں، پوری دنیا کے اندر اقوام عالم میں مسلمانوں کی موجودہ حالت زار، مسلمانوں کی موجودہ صورتحال کو جب دیکھتے ہیں یا قریب ترین ماضی کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو مسلمان عجیب قسم پرسی کی حالت میں نظر آتا ہے۔ مسلمان اجڑا ہوا نظر آتا ہے، مسلمان مارے کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب سے مسلمانوں کا عروج زوال میں بدلا ہے، بالخصوص جب سے مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ کا شیرازہ بکھرا ہے، کئی صدیاں بیت گئی ہیں کہ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کی بستیاں آئے روز اجاڑی جاتی ہیں، مسلمانوں کے علاقوں کے بسنے والے انسانوں کو آگ اور خون میں نہلا دیا جاتا ہے۔ مسلمان بچوں کے جسموں کے چیتھڑے ہواؤں، فضاؤں، صحراؤں میں بکھیر دیے جاتے ہیں، کہیں پر مسلمانوں کو ذبح کر کے، کاٹ کے، قتل کر کے، لاشوں کے ڈھیر لگا کر کہیں پر ان کی لاشوں کو بے غور و کفن چھوڑا جاتا ہے، اور کہیں پر بڑے بڑے گڑھوں میں ڈال کر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ صدیاں ہو چلی ہیں کہ دنیا کا اغیار، دنیا کا باطل، دنیا کا ظالم، مسلمانوں کے خون کا پیاسا، مسلمانوں کے لیے کسی قانون، کسی ضابطے کو نہیں دیکھتا، کسی اخلاق کو نہیں دیکھتا، مسلمانوں کے بوڑھوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا، معصوم بلکتے دودھ پیتے بچوں کو بھی معاف نہیں کیا جاتا، مسلمانوں کی بوڑھی ماں اور جوان بہنوں کو نہیں بخشا جاتا، اور ظلم ہے کیا روز پوری دنیا کے اندر مسلم قوم پر مسلسل ڈھائے جا رہے ہیں، اور مسلمان نوجوانوں کو، مسلمان بچیوں کو قیدی بنایا جاتا ہے، عقوبت خانوں میں رکھا جاتا ہے، زندہ انسانوں پر جانوروں کو، درندوں کو، کتوں کو چھوڑا جاتا ہے، زندہ مسلمانوں کے جسموں کو وہ جانور نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں۔ یہ آج تاریخ ہے جو رقم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور مسلمان ہیں کہ بے حسی سے بیدار نہیں ہو رہے، مسلمان ہیں کہ خواب غفلت سے اٹھ نہیں پا رہے، مسلسل مرتے جا رہے ہیں، کٹتے جا رہے ہیں، مسلسل مارے کھاتے جا رہے ہیں۔ جب دنیا میں برطانیہ سامراج کا دور تھا، تب بھی دنیا کے اندر مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا مظاہر، بربریت اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا،
اور برطانیہ کا عروج کا زمانہ ختم ہو گیا، لیکن آج بھی دنیا کے اندر مسلمانوں کی زبوں حالی ختم نہیں ہوئی، مسلمانوں کی مظلومیت ختم نہیں ہوئی، مسلمانوں پر سے جو ڈھائے جانے والے ظلم تھے وہ ختم نہیں ہوئے۔ اصل میں مسلمان خود ہی اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، مسلمان خود ہی بے حیثیت مجموعی اس ظلم کی چکی سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، اور ظالم ہیں کہ ہر صبح و ہر شام لگاتار مسلمانوں کو پیستے چلے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو آگ و خون میں نہلاتے چلے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی بستیاں اجاڑتے چلے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے مذہب کو ٹارگٹ کیے چلے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو مٹانے کی دھن میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، ابھی تک تو کوئی محمد بن قاسم نہیں اٹھ رہا، ابھی تک تو ہمیں کوئی خالد بن ولید نظر نہیں آ رہا، ابھی تک تو مسلمانوں کے بیچ میں ہمیں کوئی ایسا جوان، ایسا مجاہد، ایسا جرنیل اٹھتا نظر نہیں آ رہا کہ جو اٹھے اقوام عالم میں مسلمانوں کی قیادت کا پلہ تھام لے، اسلام کا پرچم سینے سے لگا لے اور سوئی ہوئی مسلم قوم کو بیدار کر کے اس کی قیادت کر کے مسلمانوں کو منظم کرے، متحد کرے، طاقت جمع کرے، جس طرح رب العالمین فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ مسلمانوں اٹھو، جب دشمن تمہاری بستیاں اجاڑے، جب دشمن تمہیں خاک و خون میں نہلانے پہ تل جائے، جب دشمن تمہارے بچوں کو نہ چھوڑے، جب دشمن تمہاری لاشوں پہ کھیلنا شروع کر دے، جب دشمن تمہاری لاشوں کے انبار لگانا شروع کر دے، میرا رب کہتا ہے پھر تم نے سونا نہیں ہے، پھر تم نے بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا، پھر مسلمانوں تم نے ہاتھوں میں تلواریں لینی ہیں، مسلمانوں پھر تم نے میدان میں اترنا ہے۔ پھر میرا رب کہتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، میرے نبی پھر ایمان والوں کو بتاؤ کہ تم نے پھر اپنے آپ کو جہاد کے لیے، قتال کے لیے، لڑنے کے لیے تیار کرنا ہے، اور اپنے گھوڑے، اپنی طاقت کو تیار کرنا ہے، اور اس طرح کا تیار کرنا ہے کہ وقت کا دشمن تمہاری طاقت، تمہاری شان و شوکت، تمہارے روب، تمہارے دبدبے کو دیکھ کر گھبرا جائے، ان پہ ہیبت طاری ہو جائے، ان پہ روب طاری ہو جائے۔ اور مسلمانوں کو تو یہی حکم تھا کہ تم نے ان کے مقابلے میں تیاری کرنی ہے، تم نے ان کے مقابلے میں میدان میں اترنا ہے۔ پوری دنیا کے اندر آج ہم مسلمان امن کی بھیک مانگ رہے ہیں، امن ہونا چاہیے، فلاں ملک میں امن ہونا چاہیے، فلاں ملک میں امن ہونا چاہیے۔ یاد رکھو امن دنیا میں کبھی کسی نے بھیک مانگنے سے نہیں دیا ہے۔ دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ظالم مظلوم کو بھیک مانگنے پر امن نہیں دیتا ہے۔ دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امن لینے کے لیے، امن کو قائم کرنے کے لیے بھی حق والوں کو ایک جنگ کرنا پڑتی ہے، امن حاصل کرنے کے لیے بھی طاقت استعمال کرنا پڑتی ہے، امن کو قائم کرنے کے لیے بھی جنگ و جدل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور آج
کئی صدیاں گزرتی چلی جا رہی ہیں کہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہمیں طاقت کے بغیر، قوت کے بغیر، جنگ و جدل کے بغیر ہمیں امن مل جائے گا۔ ہم لوگوں کو کہتے رہیں گے کہ ہمارا مذہب امن پسند ہے، ہم لوگوں کو کہتے رہیں گے کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو باور کرواتے رہیں گے، تسلیاں دیتے رہیں گے، یقین دلاتے رہیں گے کہ جی ہم تو بڑے امن پسند ہیں، ہم دنیا سے ڈرتے رہیں گے کہیں ہمیں یہ دہشت گرد نہ کہہ دیں، کہیں ہمیں یہ بنیاد پرست نہ کہہ دیں، ہم اس بنیاد پر جہاد سے دور بھاگیں گے، ہم اس بنیاد پر ان کے خلاف لڑنے کا فیصلہ نہیں کریں گے، ہم ان خوفوں سے، ہم اس ڈر سے میدان میں نہیں اتریں گے۔ لیکن ہمارا دشمن پھر بھی بس نہیں کرے گا، پھر بھی ہمیں نہیں سمجھے گا کہ ہم بڑے امن پسند ہیں، وہ پھر بھی ہمیں دہشت گرد سمجھے گا، وہ ہمیں پھر بھی اپنے امن کے لیے خطرہ سمجھے گا۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی تقریباً 55-56 ریاستیں ہیں، مسلمانوں کے 55-56 ملک ہیں، اور یہ مسلمانوں کے سارے ملک اور ان ملکوں کے حکمران دنیا کو باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم بڑے امن پسند ہیں، ہم بڑے روشن خیال ہیں۔ لیکن یاد رکھو، میرے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں، یہ جو اسلام کے دشمن ہیں، یہ کسی صورت پر بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے، تم سے مطمئن نہیں ہو سکتے۔ پہلے یہ جو اسلام پر زیادہ پختہ ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ بنیاد پرست ہیں، یہ ٹھیک نہیں، تم تو روشن خیال ہو، تم تو لبرل ہو، تم بڑے اچھے ہو۔ لیکن یاد رکھنا، یہ پہلی باڑ، یہ پہلی دفاعی لائن، توجہ کیجئے گا، دنیا کے مسلم حکمرانوں، پاکستان کے حکمرانوں، تم بھی سمجھ لو، دنیا باطل کے سامنے جو پہلی ہماری حصار ہے، پہلی جو ہماری لائن ہے، فرنٹ پہ جو لڑنے والے ہیں، ان کی آنکھوں کے اندر جو چبھنے والے ہیں، پہل کون سے ہیں؟ جہاد کا نام لینے والے، قرآن پاک کا نام لینے والے، داڑیاں رکھنے والے، پگڑیاں پہننے والے، قالا قالا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے۔ لیکن اگر مسلمان حکمرانوں کی بے حسی کی وجہ سے، مسلمان حکمرانوں کی بزدلی کی وجہ سے یہ پہلا حصار اگر ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ کئی ملکوں میں یہ ٹوٹ گیا، کئی ملکوں میں یہ حصار، یہ لائن ٹوٹ گئی، ان ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں یہ والی لائن نہیں ہے جو جہاد کا نام لیں، یہ والی لائن نہیں ہے جنہیں وہ مذہبی بنیاد پرست اور انتہا پسند کہہ دیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کے باطل نے باقی جو ان کے لبرل مسلمان تھے، روشن خیال مسلمان تھے، ان کو چھوڑ دیا۔ کیوں جی؟ لیبیا کے کرنل قذافی کو چھوڑ دیا انہوں نے، صدام حسین کو چھوڑ دیا انہوں نے، پاگل ہوئے پڑے ہیں مسلمان جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو کر دنیا کے طاغوت کو، دنیا کے باطل کو ہم یہ کہہ کر مطمئن کر لیں گے کہ ہم جناب بڑے امن پسند ہیں، ہم بڑے روشن خیال ہیں، ہم کوئی جہادی وہادی نہیں ہیں، ہم کوئی لڑنے مرنے مارنے والے نہیں ہیں،
हम उनको तसल्लियां देते फिरेंगे, हम दिफा करते फिरेंगे, लेकिन जब मौका आएगा, ये वाला पहला हिसार जिनको वो इंतहा पसंद कहते हैं, जिनको वो मजहबी जुनूनी कहते हैं, जिनको वो कहते हैं ये बड़े बुनियाद परस्त हैं, ये वाला हिसार नहीं ना होगा ते बच्चों तुहाडी खैर नहीं। फिर नंबर तुहाडा है, फिर नंबर इनका है जो अपने आप को रोशन ख्याल कहते हैं, फिर नंबर इनका लगेगा। इसलिए आज पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमानों की हालत जार है, इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमान जो पूरी दुनिया के मुल्क हैं, वहां पर अवाम उन्नास के बीच में से बेशुमार मौकों पर चिंगारियां भड़कती हैं, बेशुमार मौकों पर अवाम मैदान में भी उतरती है। ईमान वाले बड़ा दर्द महसूस करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुसलमानों के हुक्मरान बेहिसी से बाहर नहीं निकलते, ख्वाब गफलत से बाहर नहीं निकलते, और वो अपनी जगह पे मुतमईन है। अपनी जगह पर वो समझते हैं कि हम बहुत ठीक हैं, और दुनिया के इन हालात में कई मुल्कों की मुस्लिम अवाम पर ढाए गए जुल्म पूरी दुनिया के मुसलमान वावेला कर कर के चुप हो गए। कोसोवो में मुसलमानों पर जुल्म हुआ, चीचनिया में हुआ, बर्मा में हुआ, होता चला गया, होता चला गया। इंसानियत सोच मजालिम ढाए गए, ये सिलसिला बढ़ता चला गया। आज पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया का ज़मीर ये जानता है कि फलस्तीन का मुसलमान हक पर है। दुनिया बातिल का ज़मीर भी उनको कहता है, उनकी अपनी अवाम भी उनके गिरेबानों को पकड़ती है, झाड़ती है, उनके ज़मीरों को झंझोड़ती है। कि वहां पर जो जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को मलबे का ढेर बना दिया, मस्जिदों को मिलिया मेट कर दिया, पूरे पूरे शहर वीराने में बदल गए, पूरे पूरे घर उजाड़ दिए गए, पूरे पूरे खानदान खत्म कर दिए गए, अस्पतालों को भी नहीं बख्शा गया, स्कूलों को भी माफी नहीं दी गई। आलमी दुनिया का वो ज़मीर, आलमी दुनिया के वो लोग जो इंसानियत का नाम लिए नहीं थकते, उन्हें वहां मासूम बच्चों का बिखरता हुआ खून नजर नहीं आता, उनको मासूम बच्चों के गोश्त के टुकड़े नजर नहीं आते, उन्हें वहां के तबाह होते हुए स्कूल नजर नहीं आते, उन्हें वहां पर अस्पतालों के अंदर मरीज जो इलाज के लिए आते हैं, वो अस्पताल डॉक्टरों समेत, मरीजों समेत मलबे के अंदर उनको पीस कर रख दिया जाता है। आलमी ज़मीर इस पे बिल्कुल नहीं जागता। जिनका ज़मीर कभी अफगानिस्तान की किसी औरत के मसले पे बड़ा जागता है, कभी पाकिस्तान के अंदर औरतों पर, अकलियतों पर मजालिम उन्हें बड़े नजर आते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ नजर नहीं आता। और फिर
یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ظلم ظلم ہوتا ہے، بڑھتا ہے لیکن بالآخر مٹ جاتا ہے، اور وہ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ ظلم کی شام عدل کے سویرے سے بدل کے رہے گی۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ ان معصوموں کا خون رنگ لا کے رہے گا۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی دھرتی پر یہ مظلوموں کی آہیں اپنا رنگ دکھا کے رہیں گی، اور وہ سمجھتے ہیں ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن انہیں بھول ہے۔ ایک مثال ان کے لیے کافی ہے، اگر وہ نوشتہ دیوار پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، اگر نہیں پڑھیں گے تو دنیا کے بڑے ظالموں نے نہیں پڑھا، لیکن وقت نے انہیں سمجھایا، وقت نے انہیں بتا دیا، اور دنیا کے بڑے ظالم خس و خاشاک کی طرح بہہ گئے، دنیا سے مٹ گئے، ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا۔ سمجھتے ہیں ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ ایک مثال مسلمانوں کے راہبر، مسلمانوں کے لیڈر کی، جس کے پاس پوری دنیا کی کسی ایک ریاست کی منظم فوج نہیں تھی، جس کے پاس دنیا کے وسائل نہیں تھے، جو مسلمانوں کی مظلوموں کی قیادت کر رہا تھا، جس کا نام میں اور آپ اسماعیل ہنیہ کے طور پہ جانتے ہیں۔ ہماری ان سے یہ نسبی، یہ جسمانی، یہ خاندانی رشتہ داری تو نہیں تھی، ہمارا ان سے کیا تعلق تھا؟ لا الہ الا اللہ کا تعلق تھا، لا الہ الا اللہ کا رشتہ تھا۔ لیکن سمجھیے، وہ سمجھتے ہیں ہم یہ ظلم ڈھا کر اپنے مقاصد کو پہنچ جائیں گے، اپنا مقصد حاصل کر لیں گے، لیکن پاگلوں کیسے کر لو گے؟ یہ ایک مثال کو دیکھو اور نوشتہ دیوار پڑھ لو۔ یہ اسماعیل ہنیہ ہے، یہ ہمارے نبی کے زمانے کا نہیں، یہ نبی کے صحابہ کے زمانے کا نہیں ہے، نبی کے صحابہ کے بعد تابعین کے زمانے کا نہیں ہے، یہ تبع تابعین کے زمانے کا بھی نہیں، یہ 10-5 صدیوں پہلے کی بات بھی نہیں ہے، یہ آج کی بات ہے۔ اسماعیل ہنیہ تمہارے سامنے، تم نے اس کے گھر کو ملیا میٹ کر کے دیکھ لیا، وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا۔ تم نے اس کی بہنوں کو گرفتار کر کے دیکھ لیا، وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ تم نے اس کے خاندان کے نوجوانوں کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو شہید کیا، وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ تم نے اس کے جوان بیٹوں کو شہید کیا، وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ تم نے اس کے معصوم بچے بچیوں کو، پوتے پوتیوں کو، نواسیوں کو خون میں نہلا دیا، اسماعیل پیچھے نہیں ہٹا۔ اور آج تم نے تقریباً اس کے خاندان کے 70 افراد کو شہید کرنے کے بعد، جب تمہیں سمجھ لگی کہ یہ پیچھے نہیں ہٹا، تم نے اس کو بھی شہید کر لیا ہے۔ اور ہم تمہیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، مسلمانوں کا خون کوئی ایسا بانجھ خون نہیں ہے کہ مسلمانوں کا جب خون گرے گا تو اس کے بعد اسلام کا پرچم اٹھانے والے مٹ جائیں گے، ان کے جذبے ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ تم جس قدر دباؤ گے یہ ابھریں گے، تم جس قدر مارو گے اس قدر بڑھیں گے۔ تم ظلم کرتے جاؤ، انشاءاللہ اسلام والے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، تمہاری گولیاں ختم ہوں گی، مسلمانوں کے سینے ختم نہیں ہوں گے، تمہارا ظلم ختم ہوگا، ان کا حق پہ ڈٹ جانا ختم نہیں ہوگا۔ یہ تم دن بدن جو مظالم ڈا رہے ہو،
یہ دن بدن جو تم مسلمانوں پر جبر اور تشدد کر رہے ہو، اس جبر اور تشدد کی وجہ سے تم مسلمانوں کا راستہ روک سکو گے؟ نہیں روک سکو گے۔ کئی اسماعیل ہانیاں پیدا ہوں گے، کئی مسلمان مجاہد پیدا ہوں گے۔ تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر مسلمان ڈرنے والے ہوں تو اسماعیل ہنیہ اپنے خاندان کے 2 4 5 10 20 30 40 50 60 70 افراد کے شہید ہو جانے کے بعد وہ پیچھے ہٹ جاتا۔ جب 70 افراد اپنے خاندان کے مسلمان ذبح کروا کے خود بھی شہادت کے رتبے پہ فائز ہو کے مسکرا جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، تو پھر تمہیں کس بات کی بھول ہے؟ تمہیں اپنے اسلحے کی بھول ہے، تمہیں اپنے میزائلوں پہ ناز ہے، تمہیں اپنی گولیوں پہ ناز ہے، تمہیں اپنے بارود پہ ناز ہے۔ یاد رکھو، دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جذبوں کے سامنے آج تک کبھی تلواریں نہیں جیتی ہیں، جذبوں کے سامنے اور بالخصوص ایمانی جذبوں کے سامنے کبھی تیر نہیں جیتے، ایمانی جذبوں کے سامنے کبھی طاقت نہیں جیتی، ایمانی جذبوں کے سامنے کبھی ظلم نہیں جیتا، ایمانی جذبوں کے سامنے کبھی ٹینک اور توپیں نہیں جیتی، ایمانی جذبوں کے سامنے کبھی طیارے نہیں جیتے، ایمانی جذبوں کے سامنے کبھی بارود نہیں جیتا، ایمانی جذبوں کے سامنے کبھی سلطنتیں نہیں جیتی، ایمانی جذبوں کے سامنے کبھی فرعونیت نہیں جیتی، ایمانی جذبوں کے سامنے کبھی نمرودیت نہیں جیتی ہے۔ تاریخ پچھلی بھی یہی بتاتی ہے، تمہیں مستقبل کی تاریخ بھی بتائے گی۔ ایمانی جذبوں کے سامنے تمہاری یہ طاقتیں نہیں جیتیں گی۔ بالآخر وقت آئے گا، ہاں وقت آئے گا۔ لگتا تو یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے حکمران اگر نہیں سمجھیں گے، ان میں سے کوئی اپنے اندر ایمانی جذبہ پیدا نہیں کرے گا، تو وقت آئے گا مسلمان عوام میں سے کوئی اٹھے گا جو اسلام کا پرچم تھامے گا، کوئی اٹھے گا جو عوام اور مسلمانوں کی قیادت کرے گا، اور جو مسلمان حکمران بزدل ہیں، جو ان کے ٹاؤٹ ہیں، جو منافق ہیں، جو بکاؤ ہیں، ان کو بھی گردنوں سے پکڑیں گے اور پھر دنیا کے باطل کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو جائیں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے۔ آپ صرف یہ بتائیے کہ کیا مسلمانوں کو ڈر جانا چاہیے کہ ڈٹ جانا چاہیے؟ ٹھیلے بول رہے ہو، مسلمانوں کو ڈٹ جانا چاہیے کہ ڈر جانا چاہیے؟ وہ ڈرنے والے مرتے نہیں ہیں، یا ڈرنے والوں کو وہ مارتے نہیں ہیں؟ کیا فائدہ تمہارے پیٹرول، تمہارے ڈیزل، تمہارے پلازوں کا، تمہاری دولتوں کا، تمہاری طاقتوں کا، تمہاری فوجوں کا؟ مسلمانوں غیرت کر لو پوری دنیا کے مسلمانوں، اٹھ جاؤ، اٹھ کے دنیا باطل کا، دنیا کے ظالموں کا، جنہوں نے دنیا کے اندر خون کی ہولیاں کھیلی ہیں، جو دنیا میں ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہے، اٹھو، ان ظالموں کے ہاتھوں کو توڑ دو، ان ظالموں کے ظلم کو روک دو۔ مسلمان حکمرانوں، اگر تم نہیں نہ اٹھو گے پھر تم بھی پچھتاؤ گے، مرنا تم نے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو جذبہ ایمانی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ایک صحیح جرت مند قیادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھئی سارے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ نماز کے بعد ہمارے پاکستان کے مشہور و